السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے لیکچر نمبر 1، 2، 3 اور 4 یعنی چاروں ویڈیو جو ہے، چاروں لیکچرز آپ نے بخوبی دیکھ بھی لیے ہوں گے اور سمجھ بھی لیے ہوں گے۔ اور اگر ان چاروں ویڈیوز کے اندر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹس کے اندر۔ اب یہ آخری ویڈیو ہے اس چیپٹر کا۔ اس کے اندر میں آپ کو مصنف کا تعارف بتاؤں گا۔ جو مصنف کا تعارف ہے، یعنی مصنف ہے مولانا الطاف حسین حالی صاحب ہیں، جو اس چیپٹر کے یعنی زبان گویا جو تھا اس کے چیپٹر کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی صاحب۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف میں آپ کو کرتا چلوں۔ مولوی عبدالحق صاحب جو ہے مولانا الطاف حسین حالی صاحب کے دوست ہیں، کیونکہ حالی کے جو ادبی خدمات ہیں خود ایک اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی صاحب 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ حالی و بستان سرسید کے سب سے ممتاز رکن رہے، جنہوں نے اردو نثری اور شاعری کو حقیقی رنگ عطا کیا۔ حالی صاحب نے شاعری میں غالب اور شیفتہ سے استفادہ اور نثر میں سرسید سے خوش چینی کی۔ مولانا محمد حسین آزاد کی رفاقت، کرنل ہال رائٹ کی صحبت اور پھر میجر فکر کی قربت سے حالی کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جلا ملی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے نہ صرف اپنی مشہور زمانہ نظم مد و جزر اسلام المعروف مسدس حالی سے قومی شاعری کا آغاز کیا، بلکہ وہ اردو کے پہلے نقاد اور سوانح نگار بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی ادبی خدمات کو کم و بیش تمام ہی دانشوروں نے سراہا ہے۔ اور آخر میں مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی وفات جو ہے وہ 21 دسمبر 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی۔ ان کے تعارف کے ساتھ ساتھ اگر میں ان کے طرز تحریر کی اگر آپ کو خصوصیات بیان کروں اور تھوڑے سے بتاؤں آپ کو، تو آپ اس سے مزید استفادہ حاصل کرتے ہیں اور مزید اس کو آپ تفصیل سے بیان بھی کر سکتے ہیں اپنے الفاظ کے اندر۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہے اعتراف عظمت۔ اب ان کے مولانا الطاف حسین حالی کی جو عظمت کا جو اعتراف ہے وہ تمام شعراء نے کیے ہے۔ اگر اس کے اندر بہت سارے شعراء کو احاطہ کرنا مشکل ہے، اس میں سے اگر میں 2-3 شعراء کے بارے میں بتاؤں تو آل احمد سرور جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر ہیں، گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالی نے کام کی زبان میں کام کی باتیں سمجھائی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر حامد حسن قادری صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حالی کی تحریروں میں بیان کی صداقت، زبان کی صحت، اسلوب کی زائی، دلائل کی قدرت، تمثیلات کی برجستگی سب کچھ ہے اور بے عیب ہے۔ یہ عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقبال اور جوش کو بھی اسی فضا نے پیدا کیا تھا جو الطاف حسین حالی کے ہاتھوں وجود میں آئی تھی۔ حالی نہ ہوتے تو اقبال نہ ہوتے، اور اگر اقبال نہ ہوتے تو جوش ملی آبادی نہ ہوتے اور دوسرے جدید شاعراء کرام بھی نہ ہوتے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے کے سارے جو ان کے کمنٹس ہیں تو یہ ان کے عظمت کے اعتراف میں ان تمام شعراء نے کیے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی طرز تحریر کی اگر خصوصیات کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کریں گے سلاست و روانی کی۔ سلاست و روانی یعنی کہ آپ کی طرز کی خصوصیات ایسی تھی کہ سادہ تھی۔ سادہ آپ کی طرز تحریر کی خصوصیات سادہ تھی، سلاست اور روانی تھی اس کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت کے حامل تھے کہ سر سید احمد خان کے سب سے بڑے جو قریبی رفیقار تھے وہ سر سید کی طرح سادگی اور روانی ان کی تحریر میں جو ہے نا سب سے نمایاں ہوتی تھی۔ سادگی اور روانی اختیار کرتے ہوئے ان کے سامنے اصلاحی مشن ہوا کرتا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے عوام سے عوام کے لیے عوام کی زبان میں بات کی تاکہ وہ اپنے مقصد کو پہچان سکیں، پا سکیں۔ اسی طریقے سے بے ساختگی اور بے تکلفی ان کی تحریر میں نمایاں تھی۔ بے ساختگی بھی تھی اور بے تکلفی بھی تھی تاکہ سب چیز آیا ہو جائے سب کے سامنے۔ الطاف حسین حالی جو ہے نا وہ سر سید کی بے ساختگی اور بے تکلفی اور مقصد تحریر سے بڑے متاثر تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی خود حیات جاوید میں سر سید کے سلسلے میں ایک بات لکھتے ہیں، ایک رقم تراز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے بے تابانہ لکھا ہے، بے قرارانہ لکھا ہے، اور یوں ہی کہ کسی شخص کے گھر میں آگ لگی ہو، وہ شخص لوگوں کو پکارے کہ لوگوں آؤ۔ اس میں الفاظ کی ترتیب کا خیال نہیں ہوتا، فقروں کی ترتیب کا خیال نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ایک
دعوت ہوتی تھی، اس لیے اس دعوت کو دینے کے لیے جو الفاظ ملے وہ بیان کر دیے۔ تو جو حالی جو تھے الطاف حسین حالی صاحب، انہوں نے سر سید کی بے ساختگی، بے تکلفی اور مقصد تحریر کے لیے جو کچھ لکھا ہے وہی کچھ ان کی تحریر میں ہے۔ وہ بھی سر سید کی طرح تحریر کو ان مقصد کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے الفاظ کی پیونکاری، الفاظ کی جو پیونکاری ہے وہ الطاف حسین حالی صاحب کی تحریر کے اندر نمایاں طور پر نظر آتی تھی۔ الطاف حسین حالی صاحب جو ہے زبان میں لچک ہوا کرتی تھی، جاذبیت کے حامی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس زبان میں نئے نئے الفاظ کی گنجائش نہ ہو تو مردہ کہلاتی ہے۔ اسی احساس نے الطاف حسین حالی کو اپنی تحریر میں اردو کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ کے علاوہ انگریزی الفاظ کی بھی کثرت سے استعمال کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اب جو انہوں نے جو ملایا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے بچپن میں جسمانی صحت اور فزیکلی قابلیت کے سوا کوئی خصوصیات نہیں پائی جاتی تھی، مطلب اس کے اندر انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ تو اسی طریقے سے 5 نمبر پہ ہے مقصدیت، یعنی کہ ان کے تمام تحریروں کے اندر، یعنی مولانا الطاف حسین حالی کی تمام جو تحریر تھے ان تمام تحریروں کے اندر ایک مقصدیت چھپی ہوئی تھی، مقصد چھپا ہوتا، کسی نہ کسی مقصد کے لیے انہوں نے وہ باتیں کہی تھی، وہ تحریریں لکھی تھی۔ حالی کی تمام یہ تحریریں ادب برائے مقصد یا یوں کہیے کہ با مقصد زندگی کے اصول پر پوری اترتی تھی، اسی لیے ان کے ہر مضمون کے پس منظر میں قومی اصلاح کی سوچ اور مقصدیت موجود تھی۔ حالی نے جو کچھ بھی لکھا اس میں قومی اور ملی جذبے کار فرما ہیں۔ وہ اپنے مضامین سے مسلمانوں کی کمزوریوں کو اجاگر کر کے انہیں اصلاح کی جانب مائل کرنا چاہتے تھے، تاکہ مسلمانوں کے اندر سے جمود ختم کر کے ان میں قوت و حرکت پیدا کر سکے۔ اس بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں کہ سر سید اور حالی کے مضامین میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان کی تحریروں کو ثقیل اور بوجھل بنا دیتی ہے، ہلکا اور بوجھل بنا دیتی ہے۔ اسپرٹ کے الفاظ سے ایک چیز مقصد کی سنجیدگی اور دوسری مقصد کی جوش میں تلقین اور ترغیبی انداز کو اختیار کرنا۔ یہ بات بتائی کس نے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں مقصدیت کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے دھیما لہجہ اور اعتدال پسندی بھی ان کے تحریر میں نمایاں تھی۔ حالی کی تحریروں میں تنقید بھی کی جاتی تھی، ان میں جوش، قوت اور توانائی تو نہیں تھی، لیکن اصل میں اس کی وجہ ان کے معتدل مزاجی تھی۔ ان کو قدرت کی طرف سے طبیعت کی ہمواری اور نرمی نصیب ہوئی تھی۔ اس بارے میں بھی ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکوں گا کہ الطاف حسین حالی کی جو نثر میں جوش جذبے کی کمی ہے۔ ان کی تحریروں کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سکون، ہمواری اور اعتدال پسندی، یعنی ان کا دھیما لہجہ ہوا کرتا تھا اور اعتدال پسندی سے بات کیا کرتے تھے، اور ایسی بات کرتے تھے کہ ایسی تحریر کے اندر ایسی بات ہوتی تھی ان کی تحریروں میں کہ وہ نہ زیادہ بوجھل ہوا کرتی تھی اور نہ زیادہ جو ہے نا ایسی سختی کی بات ہوا کرتی تھی، یعنی ہمواری ہوتی تھی، نرمی ہوتی تھی ان کے اندر باتوں میں، اعتدال پسندی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے طوالت پسندی بھی مولانا الطاف حسین حالی کے جو تحریر ہے ان کے اندر طوالت پسندی بھی ایک نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ سر سید کے برعکس جو ہے حالی کے جو یہاں اختصار کے بجائے طوالت نظر آتی تھی، یعنی طوالت سے مراد طول دیا کرتے تھے، ہر بات کو، ہر چیز کو، ہر تحریر کو طول دیا کرتے تھے، تو اختصار نہیں ہوتا تھا، طوالت ہوتی تھی، طوالت نظر آتی تھی۔ وہ بات کو ذہن نشین کروانے کے فکر میں بعض اوقات بات کو کافی لمبا کر دیا کرتے تھے، کافی پھیلا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تحریر میں عدم دلچسپی اور الجھن کا عنصر پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اسی کو لے کر پروفیسر وقار عظیم صاحب جو ہیں وہ یہ بات لکھتے ہیں اس کی جو طوالت پسندی کے حوالے سے کہ حالی بات کو عام فہم بتانے کے لیے پھیلا کر بات کرنے کے عادی ہیں، یعنی طول دینے کے عادی ہیں۔ وہ طویل تشبیہ اور لمبی تمثیل سے کام لیتے ہیں تاکہ ناظرین کو یا لوگوں کو یا جو قاری لوگ ہیں یعنی جو پڑھنے والے ہیں ان کو میری بات یعنی حالی صاحب کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ اسی طریقے سے الطاف حسین حالی صاحب کی بحیثیت تنقید نگاری، بحیثیت سوانح نگاری، بحیثیت مقالہ نگاری بھی کچھ خصوصیات تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟
बहैसियत तनकीद निगारी। अगर तनकीद निगारी की बात करें तो हाली ने अपनी तनकीद की बुनियाद जो है ना वो 2 चीज़ों पर रखी। एक नज़रियात तो उसूल और दूसरी अमली तनकीद। यही वजह है कि अहले दानिश ने उन्हें जदीद तनकीद निगारी का बानी भी करार दिया और मुक़द्दमा शेर व शायरी इनकी मशहूर तनकीदी तख्लीक हैं। इन्हीं तनकीद निगारी के हवाले से डॉक्टर इबारत बरेलवी लिखते हैं कि हाली ने तनकीद की तरफ तवज्जो करके उर्दू अदब में तनकीदी शऊर को शमा रोशन की और इस शमा को हाथ में लेकर वो आगे बढ़े। हाली की तनकीद ना होती तो उर्दू अदब कभी इन मौजूदा मंजिलों से हमकिनार ना होता। बिला शक व शुबा जदीद तनकीद के बानी हैं। इसी तरीके से सवानेह निगारी, सवानेह निगारी जब वो सवानेह निगार थे उसकी हैसियत से हाली साहब जो है ना जदीद सवानेह निगारी के इमाम हैं। उन्होंने अपनी सवानेह निगारी की बुनियाद अंग्रेज़ी फ़न सवानेह निगारी पर रखी। अपनी तमाम ही सवानेह निगारी में अपने महबूब की शख्सियत पर बेलाग तबसरा भी किया। अलबत्ता अपने ममदूहीन के खामियों को बयान करते हुए इनसे कहीं कहीं थोड़ी सी चूक भी हो चुकी, थोड़ी गलती भी हो गई थी। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो मशहूर सवानेह हयात हैं, जो सवानेह निगारी है, उनमें सवानेह उमरियाँ जो है वो कुछ हैं, जो 2-3 हैं वो मैं आपको बताऊं। उनमें सबसे एक पहला नाम है आयत सादी, और जो शेख सादी की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात पर तबसरा करती है। दूसरा है यादगार गालिब, जो गालिब की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात पर और शायरी पर तबसरा करते हैं। और तीसरा है हयात जावेद, जो सर सैयद की ज़िंदगी की मुफस्सल जीती जाती तस्वीर है। इसी तरीके से आखिरी वो है हाली बहैसियत मकाला निगार। हाली जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली एक उम्दा मज़मून निगार और माहिर मकाला नवीस भी थे। सर सैयद साहब की तरह हाली के मज़ामीन भी अक्सर रिफार्मर की हैसियत से इस खूबी के हामिल थे। इनके मज़ामीन और मक़ालात अदबी शान शौकत, सादगी, सबक रवाई और रवानी के आयनादार हैं। इनके तमाम मज़ामीन मक़ालात हाली और मज़ामिन हाली से नाम से शाया हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका और हमने तारुफ़ मुसन्निफ़ भी पढ़ा। मुसन्निफ़ जो थे हमारे अल्ताफ़ हुसैन हाली, उसका भी हमने तारुफ़ तफ़सीली पढ़ लिया है। और आखिर में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरे तमाम वीडियोज़ को लाइक करें, तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, बेल आइकन को लाज़मी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको पता चल सके कि कौन सी वीडियो आ चुकी है और हम उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।